السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ نماز کا طریقہ سیکھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کیا اس کا طریقہ صحیح ہے یا نہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری جو نمازیں ہیں وہ طریقہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو ہمیں آج حدیث کی رو سے دیکھنا ہے کہ حدیث کیا کہتی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم ومروہم۔ تم اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جاؤ، سو انہیں تعلیم دو اور انہیں حکم دو۔ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ وفی روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتدال سے سجدہ کرو اور تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے ہاتھ اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یا جو بھی نماز میں آتے تھے ان سے فرمایا کہ جا کر تعلیم دو اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی گھر کی ماؤں کو، اپنی گھر کی بہنوں کو، اپنی گھر کی بیٹیوں کو جا کر حکم دو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ حکم دو کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم نماز پڑھو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جس طرح صحابہ نے نماز پڑھی، اسی طریقے سے عورتوں نے بھی نماز پڑھی اور ہم بھی ویسے ہی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اعتدال سے سجدہ کرو اور تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے ہاتھ اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ تو ہمیں اپنا سجدہ کس طرح سے کرنا ہے؟ اعتدال سے کرنا ہے، اور ہمیں اپنے بازو بالکل زمین پہ نہیں بچھانے، ہماری کوہنیاں اٹھی ہونی چاہیے، کیونکہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح ہمیں ہاتھ نہیں بچھانے جس طرح کتا بچھا کے بیٹھتا ہے۔ بعض لوگ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد زیر ناف ہاتھ باندھے۔ اس طرح عورت سجدے میں جا کر بازو اپنے پہلوؤں سے ملائے اور سمٹ کر پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے ملائے اور ہاتھ زمین پر بچھا کر سجدہ کرے، لیکن یہ طریقہ صحیح حدیث کے خلاف ہے اور مذکورہ فرق کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ جو صحیح طریقہ مسلمان مرد کے لیے ہے وہی عورت کے لیے ہے۔ اگر کسی کو عورت کا مردوں کی طرح سجدہ کرنا شرم و حیا کے منافی محسوس ہوتا ہے تو وہ جان لے کہ اصحاب رسول اور صحابیات کہیں زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ سمٹ کر اور زمین کے ساتھ لگ کر سجدہ کرنا زیادہ باعث پردہ ہے؟ اور بعد کے نام نہاد و فقہا کو اس کا علم ہو گیا۔ حیرت ہے ایسی منطق پر۔ اس طرح رکوع تو بالکل ہی منع ہونا چاہیے کیونکہ اس میں تو زیادہ بھی پردگی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حدیث کیا کہتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے اور اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانا ہے انشاءاللہ، اور صحیح سنت طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح علم سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔